جو چیز اخلاق کی سب سے بڑی قاتل ہے وہ غصہ ہے۔ عام حالات میں اکثر لوگ صحیح رہتے ہیں، مگر جب ایک آدمی کو کسی بات پر غصہ آ جائے تو اس کے بعد وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ کوئی اخلاقی اصول ہے جس کو اسے ہر حال میں اس دنیا میں صرف ایک ہی چیز ہے جو غصہ اور اشتعال کی حالت میں آدمی کو حد کے اندر رکھ سکتی ہے، اور وہ اللہ کا خوف ہے۔ اگر آدمی کے دل میں واقعی اللہ کی عظمت اور قدرت راسخ ہو اور وہ جان لے کہ اللہ اس سے اس کے تمام اعمال کا حساب لے گا، تو یہ احساس اس کے اوپر ایک قسم کی لگام ڈال دیتا ہے۔ اللہ کا ڈر اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک حد سے آگے نہ جانے دے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ کے مومنین کی صفت یہ بتائی گئی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں جب انسانوں پر غصہ آتا ہے تو اللہ کا تصور سامنے آ کر ان کے غصے کو دبا دیتا ہے۔ وہ انسان کے رویے سے مشتعل ہوتے ہیں، مگر اللہ کی پکڑ کا اندیشہ انہیں ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ غصے کے سلسلے میں چند حدیثیں یہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ آدمی نے بار بار پوچھا، آپ نے ہر بار فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو حریف کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ چپ ہو جائے۔ غصہ دراصل سو سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا طریقہ رد عمل کا طریقہ نہیں ہوتا۔ مومن کو کسی بات پر غصہ ہو تو اس کے جواب میں وہ اسے معافی لوٹاتا ہے۔ وہ منفی نفسیات سے اوپر اٹھ کر لوگوں سے معاملہ کرتا ہے۔ وہ غصے اور تلخی کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ اندر ہی اندر اس کو پی جاتا ہے۔ مومن اس دنیا میں پھول کی طرح رہتا ہے، اس کو برا کہیں تب بھی وہ برا کہنے والے کو خوشبو دے گا، اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو بھی وہ اخلاق اور تواضع کا رویہ ترک نہیں کرتا۔ غلطی ہو جانے کے بعد انسان خواہ کتنا ہی اچھا ہو، دوسروں کے درمیان رہتے ہوئے بار بار اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بار بار لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع کے لیے یہ کہ جب کوئی برائی ہو جائے تو فوراً بھلائی کرو، اس سے تمہاری برائی کا اثر زائل ہو جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو، وہ اس کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے درمیان اچھے اخلاق کے ساتھ رہو۔ برائی کے بعد اچھائی کرنے کے مختلف صورتیں ہیں، مثلا جس کے ساتھ برائی ہوئی ہے اس سے معافی مانگنا، اس کے حق میں اللہ سے اچھی دعائیں کرنا، اس کو ہدیہ دینا، اس کا ذکر لوگوں کے درمیان اچھے الفاظ سے کرنا، مختلف مواقع پر اس کی خیر خواہی کرنا۔ جنت والے، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں کوئی لغو بات یا گناہ کی بات نہ سنائی دے گی۔ جنت کا ماحول اعلیٰ اخلاق کا ماحول ہوگا۔ وہاں جھوٹ، تہمت، غیبت، بےہودگی، گالی گلوچ، طنز اور فضول باتیں نہیں ہوں گی۔ وہاں ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے سلامتی اور خیر خواہی کے جذبات ہوں گے۔ وہاں ہر ایک وہی بولے گا جو اسے بولنا چاہیے، اور وہ نہیں بولے گا جو اسے نہیں بولنا چاہیے۔ جنت بد اخلاق لوگوں کی سوسائٹی نہ ہوگی بلکہ وہ شریف انسانوں کا معاشرہ ہوگا۔ دنیا میں اچھے اخلاق والا بننا دراصل اسی جنتی سماج کا امیدوار بننا ہے۔ جو شخص دنیا میں جنتی اخلاق کا ثبوت دے وہی آئندہ جنت کے ماحول میں بسایا جائے گا، باقی تمام لوگ رد کر کے جہنم کے کوڑا خانے میں ڈال دیے جائیں گے تاکہ ہمیشہ کے لیے اپنی بدکاری کی سزا بھگتتے رہیں۔ اعلیٰ ظرفی، بلا شبہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ تمام خوبیوں اور کمالات کا خزانہ ہے۔ جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے وہ گویا سب کچھ پا لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل سب سے بڑا دل بن جاتا ہے، اس کے اندر استغنا کی عظیم الشان طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر یہ مزاج آ جاتا ہے کہ وہ اونچی سطح سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کر سکے، اس کے اندر سے تنگ ظرفی ختم ہو جاتی ہے، لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں اس کو اعلیٰ ظرف پاتے ہیں، وہ کردار اور اعلیٰ اخلاق کے اعتبار سے ایک اونچا انسان بن جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے
یقیناً تم اعلیٰ اخلاق پر ہو۔ اعلیٰ اخلاق جوابی اخلاق نہیں ہوتا، بلکہ وہ اصول کی بنیاد پر بنتا ہے۔ آدمی دوسروں کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے وہ یہ دیکھ کر نہیں کرتا کہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ باعتبار اصول اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کے درمیان اس کا سلوک لوگوں کی روش کے تابع نہیں ہوتا، بلکہ خود اپنے معیار اخلاق کے تابع ہوتا ہے۔ یہی بات ہے جو حدیث میں ان الفاظ میں آئی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یعنی تم یہ کہنے لگو کہ اگر لوگ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور اگر لوگ برا برتاؤ کریں گے تو ہم بھی برا برتاؤ کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ کو تیار کرو کہ اگر لوگ اچھا سلوک کریں تب بھی ہم ان سے اچھا سلوک کریں گے، اور اگر وہ برا سلوک کریں تو ہم خود ان کے ساتھ برائی نہیں کریں گے۔ اب بات کو ایک اور حدیث میں اس طرح بتایا گیا ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو دنیا اور آخرت کا بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ کہا کہ ہاں ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تم کو محروم کرے تم اسے دو، اور جو شخص تم پر ظلم کرے اس کو تم معاف کر دو۔ اسی لیے مذکورہ آیت انک لعلی خلق عظیم کی تشریح کی گئی ہے کہ اس سے مراد اللہ کے اس حکم پر قائم ہونا ہے جو دوسرے مقام پر ان الفاظ میں آیا ہے، عفو درگزر کا طریقہ اختیار کرو اور معروف کی تلقین کرو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ یعنی جہاں لوگ دوسروں سے بدلہ لیتے ہیں وہاں تم دوسروں کو معاف کر دو، جہاں لوگ دوسروں کے درمیان برائی پھیلاتے ہیں وہاں تم نیکی پھیلاؤ، جہاں لوگ دوسروں سے الجھ جاتے ہیں وہاں تم نظر انداز کر کے گزر جاؤ۔ اسلامی نقطہ نظر سے اخلاق کی دو قسمیں ہیں، پست اخلاق اور اعلیٰ اخلاق۔ پست اخلاق کا کوئی مستقل اصول نہیں ہوتا جس کا ہمیشہ لحاظ کیا جائے، وہ حالات سے بنتا ہے، اسی لیے وہ کبھی کچھ ہوتا ہے اور کبھی کچھ۔ جس موقع پر جس قسم کے جذبات آدمی کے اندر ابھریں وہی اخلاق اور کردار کی صورت میں ڈھلتے ہیں۔ کسی کو اپنے سے کم دکھا تو اس کو حقیر سمجھ لیا، اور کسی کو اپنے سے زیادہ پایا تو اس کے خلاف حسد کرنے لگے، کسی سے فائدہ نظر آیا تو اس کے دوست بن گئے، اور کسی کو دیکھا کہ اس کا اپنا کوئی فائدہ وابستہ نہیں ہے تو اس سے بے رخی اختیار کر لی۔ کسی نے اچھا سلوک کیا تو اس کے لیے اچھے بن گئے، اور کسی نے برا سلوک کیا تو اس کے لیے ساتھ برائی کرنا شروع کر دی۔ اتفاق سے کوئی بڑی حیثیت حاصل ہو گئی تو گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، اور اگر کوئی بڑی حیثیت نہیں ملی تو مایوسی کا شکار ہو گئے۔ کسی سے خوش ہو گئے تو اس کے ساتھ ریاضی کرنے لگے، اور کسی سے ناخوش ہوئے تو اس کے لیے اپنے دروازے بند کر لیے۔ کسی کو اپنے موافق پایا تو اس کی تعریف کرنے لگے، اور اگر کسی سے ناموافقت ہو گئی تو سمجھ لیا کہ اس سے زیادہ برا آدمی کوئی نہیں۔ یہ سب پست اخلاق کے طریقے ہیں، اور مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پست طریقے سے بچے اور اعلیٰ اخلاقی طریقے اختیار کرے۔ اخلاق کی پابندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اعلیٰ اخلاق پر قائم تھے، اور آپ کا یہی مشن تھا کہ لوگوں کو اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کی تلقین کریں۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ انہیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ حسن اخلاق کی تکمیل کروں۔ یہ روایت مختلف طریقوں سے آئی ہے، کسی میں حسن الاخلاق کا لفظ ہے، کسی میں صالح الاخلاق اور کسی میں مکارم الاخلاق کا۔ وہ مکارم الاخلاق کیا ہیں جن کی دعوت اور اقامت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے؟ اس کی وضاحت دوسری روایت سے ہوتی ہے۔ تین چیزیں اللہ کے نزدیک اعلیٰ اخلاق میں سے ہیں، وہ یہ کہ جو شخص تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، اور جو شخص تم کو محروم کرے تم اس کو دو، اور جو شخص تم سے کٹے تم اس سے جڑے رہو۔ گویا اعلیٰ اخلاق وہ ہے جس میں آدمی فریق ثانی کی روش سے بلند ہو کر اس سے معاملہ کرے، وہ فریق ثانی کے رویے سے متاثر ہوئے بغیر اس سے اچھی طرح پیش آئے، اس کا اخلاق مثبت اخلاق ہو نہ کہ جوابی اخلاق۔ سب سے زیادہ سخت امتحان آدمی کا اس وقت ہوتا ہے
جب وہ اپنے مخالف پر قابو پا جائے، جب اس کا دشمن پوری طرح اس کی گرفت میں آ چکا ہو، ایسے مواقع پر آدمی اپنی ساری طاقت استعمال کر کے اپنے مخالف کو پیس ڈالتا ہے۔ ایسے دشمن کے معاملے میں آدمی اپنی کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں سمجھتا جو پوری طرح اس کے قبضے میں آ چکا ہو، مگر اللہ سے ڈرنے والے انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی اللہ کا حکم اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کی طاقت کا احساس اس کے ذہن پر اس طرح چھا جاتا ہے کہ انسان کی کمزوری اسے بھول جاتی ہے۔ وہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہی وہ موقع ہے جب کہ وہ اپنے دشمن کو معاف کر کے اپنے آپ کو ابدیت کے بلند ترین مرتبے پر پہنچا سکتا ہے۔ حدیث کی ایک روایت ان الفاظ میں آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب، تیرے بندوں میں تیرے نزدیک سب سے زیادہ معزز بندہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ شخص جو قدرت پانے کے بعد معاف کر